بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی سادات کی عظمت کے حوالے سے۔ اس میں ہم نے ایک حوالہ دیا تھا بشارت المصطفیٰ سے۔ وہ حوالہ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کرتے ہیں۔ بشارت المصطفیٰ ابو جعفر الطبری کی کتاب، اس کا صفحہ نمبر 146۔ اس کے اوپر ایک ہیڈنگ ہے اولاد سیدہ عطرت رسول ہے، اور اس میں آتا ہے کہ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ہر نبی کی نسل اور اولاد ہوتی ہے جو اس کی طرف منسوب ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، بس میں ان کا ولی ہوں اور میں ان کی اصل ہوں، اور وہ میری عطرت و اولاد ہے، وہ میری مٹی سے خلق ہوئے۔ جو شخص ان کی فضیلت کو جھٹلائے اس کے لیے ویل جہنم کی وادی ہے، اور جس نے ان سے محبت رکھی اس سے اللہ محبت رکھتا ہے، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس سے اللہ بغض رکھتا ہے۔ آگے اگلے صفحے 147 پر ہمیں ملتا ہے کہ محمد بن ابی القاسم طبری نے کہا کہ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت حضرت فاطمہ علیہ السلام کی اولاد ہے، کوئی اور ان کی عطرت میں شامل نہیں، کیونکہ آپ نے اولاد فاطمہ کو اپنی عطرت سے خاص کیا۔ اس روایت پر کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ڈسکشن کر رہے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا جو حضرت علی کی دوسری اولاد ہے کیا وہ آل رسول میں شمار نہیں ہوگی؟ اسی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم نے یہ ویڈیو بنانے کا سوچا، اگرچہ یہ بات کافی معلوم ہے، لوگ جانتے ہیں اس کو کہ جو علوی ہوتے ہیں وہ آل رسول میں نہیں شمار ہوتے، مگر اس کے لیے ہم یہ ویڈیو دکھانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم آپ کو اس میں جو ہے تو مزید ریفرنسز دے سکیں۔ جن لوگوں نے یہ سوال اٹھایا بنیادی طور پر ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ کئی سارے روایات میں حضرت علی کے لیے آتا ہے، مولا کے لیے، کہ آپ میری اولاد کے بابا ہوں گے، ایک حدیث پیش کی گئی۔ اب اس کی دراصل وجہ یہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے اس وقت بنیادی طور پر مولا کی جو زوجہ تھیں وہ بی بی فاطمہ علیہ السلام تھیں۔ اس کے اوپر ایک روایت بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ روایت ویسے تو تہذیب الاحکام میں بھی آتی ہے، مگر چونکہ اس کا ترجمہ ابھی تک اس حصے کا نہیں ہوا تو اس وجہ سے ہم آپ کو یہ امالی شیخ توسی میں سے دکھانا چاہ رہے ہیں۔ حصہ اول ہے اور اس کے صفحہ نمبر 122 پر یہ روایت موجود ہے، معذرت، کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام کی زندگی میں حضرت علی پر باقی عورتیں حرام تھیں، اور اس میں آتا ہے کہ جناب ابو بصیر نے امام ابو عبداللہ جعفر صادق سے نقل فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی پر جناب سیدہ فاطمہ کی زندگی میں تمام عورتیں حرام قرار دی تھیں، بس میں نے عرض کیا یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کیونکہ بی بی طاہرہ تھیں اور آپ نجاست حیض اور نفاس وغیرہ سے پاک تھیں۔ یہ روایت تہذیب الاحکام میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 475 پر بھی موجود ہے۔ یہ روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 1908، اور اس روایت کے اوپر جب بات کی علامہ مجلسی کے والد علامہ تقی مجلسی نے، تو انہوں نے روضۃ المتقین میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 123 میں کہا کہ شیخ توسی نے قوی سند کے ساتھ، یعنی القوی یہ جو آتا ہے یہ اس کی اسنادی حیثیت کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں، کے ساتھ روایت کی حضرت ابو بصیر سے کہ جنہوں نے امام ابو عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا، اور پھر یہ روایت ہمارے پاس آتی ہے۔ تو اس روایت سے ہمیں یہ معلوم پڑا کہ مولا علیہ السلام کی جو زوجہ تھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، رسول اللہ کی زندگی میں
वो सिर्फ बीबी फातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम थी और उन्हीं की औलाद थी। खुद मौला मुश्किल कुशा ने ये फ़र्क रखा हुआ है मिसाल के तौर पे कि जो उनकी औलाद हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम से हुई है और जो बाकी अज़वाज से हुई है, मिसाल के तौर पे ये खिसाल शेख सदूक हमारे सामने है। इसके अंदर अगर हम सफ़ा नंबर 250 पर जाएं तो एक रिवायत आती है। रिवायत तो काफ़ी तवील है। इसमें ये रिवायत है कि 10 चीज़ें आपस में सख्तर हैं और इसमें आता है इस सनद के साथ। और ये सनद बुनियादी तौर पर बहुत ही जय्यद किस्म की है, बहुत अच्छी किस्म की है। इसमें यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मौला ने कंबर से कहा था कि ए कंबर, हसन हुसैन और मोहम्मद हनफिया को मेरे पास ले आओ, और फरमाया ए शामी, ये दोनों मेरे फर्जंदान रसूल हैं और ये मोहम्मद हनफिया मेरा बेटा है। अब ये तर्जुमा इतना अच्छा नहीं हुआ अगर आप इसके अंदर जाके खिसाल की जो अरबिक देखेंगे तो ये जिल्द नंबर 2 अल-खिसाल शेख सदूक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 440 पे ये रिवायत आती है, ये वाली। और ये सनद है इसकी कि शेख सदूक ने अपने वालिद से, उन्होंने अली इब्न इब्राहीम इब्न हाशिम से, उन्होंने इब्राहीम इब्न हाशिम से, उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन अबी नजरान से, उन्होंने आसिम बिन हुमैद से, उन्होंने मोहम्मद बिन कैस से, उन्होंने इमाम अबू जाफ़र अलैहिस्सलाम से नकल किया। और ये 440 है। अगले सफ़े के ऊपर बिल्कुल शुरू में ही आता है कि जब उन्होंने इमाम हसन, इमाम हुसैन और हज़रत मोहम्मद हनफिया को बुलाया और जब वो आए तो उन्होंने कहा कि ए शामी, अब अगला सफ़ा स्टार्ट होता है यहाँ पे कि ये दोनों इब्ने रसूल हैं, ये दोनों इब्ने रसूल हैं। और ये यानी कि हज़रत मोहम्मद हनफिया के मुतालिक फरमाया कि ये मेरा बेटा है। ये सनद पहले भी हम गुजारिश कर चुके हैं, बहुत ही जय्यद किस्म की सनद है। इसी तरह अगर हम नहजुल बलागा की तरफ रुजू करें जो अल-मेराज कंपनी ने पब्लिश की है, तो उसके अंदर भी अगर हम सफ़ा 501 पे देखें, ये खुतबा नंबर 205 है, तो इसमें हमें मिलता है कि सिफ़ीन के मौका पर जब आपने अपने फ़र्जंद हसन अलैहिस्सलाम को जंग की तरफ तेज़ी से लपकते हुए देखा तो फरमाया, मेरी तरफ से इस जवान को रोक लो, कहीं इसकी मौत मुझे खस्ता और बेहाल ना कर दे, क्योंकि मैं इन दोनों जवानों यानी हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को मौत के मुंह में देने से गुरेज करता हूँ कि कहीं उनके मरने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल कता ना हो जाए। खुतबा नंबर 205 सफ़ा नंबर 501 पे हमें ये रिवायत मिलती है। दूसरी तरफ जब हम बिहारुल अनवार की तरफ रुजू करते हैं तो इसमें जिल्द नंबर 42 सफ़ा नंबर 105, जिल्द 42 सफ़ा 105, इसमें हमें मिलता है, ये रिवायत मिलती है, ये काफ़ी तवील रिवायत है हज़रत इब्ने अब्बास से कि जब सिफ़ीन की जंग हो रही थी तो हज़रत अली ने अपने बेटे मोहम्मद इब्न हनफिया को बुलाया और उनको कहा कि आप मुआविया के लश्कर पर, मेमना पर हमला करें। तो उन्होंने हमला किया और बिल्कुल उसका कुश्ता करके रख दिया। मगर जब वापस आए तो काफ़ी ज़ख्मी थे और उनको प्यास लगी हुई थी, तो उन्होंने पानी मांगा। उनके वालिद ने उनको पानी दिया, उनको उनका ख्याल किया, ज़ख़म वगैरह सहलाए। फिर उनसे कहा कि अब मैसरा के ऊपर आप हमला करें। फिर उन्होंने वहाँ पे हमला किया। फिर वो वापस आए, फिर काफ़ी ज़ख्मी थे, फिर उन्होंने पानी मांगा, मौला ने उनको पानी पिलाया। फिर उसके बाद दोबारा उनको कुछ देर के मतलब कहा कि अब आप इसके वस्त पर, कल्ब के ऊपर हमला करें। फिर उन्होंने कल्ब पे हमला किया, बड़ा अच्छा हमला किया, वापस आए। जब आए तो वो काफ़ी ज़ख्मी भी थे और वो रोना शुरू हो गए, हज़रत मोहम्मद इब्न हनफिया। तो मौला ने उनको प्यार किया और उनसे पूछा कि बाबा
تم پر فدا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ یہ اگلے صفحے پہ ہم جا رہے ہیں، 105 ہے، ہم 106 پہ جا رہے ہیں، جلد نمبر 42 صفحہ 106 106۔ تو مولا نے کہا کہ تمہارے اس جنگ نے خدا کی قسم مجھے سرور پہنچایا، مجھے بڑا خوش کیا آپ نے اس جنگ سے، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ خوشی کی وجہ سے رو رہے ہیں یا آپ دکھ کی وجہ سے؟ تو حضرت محمد نے جواب دیا کہ بابا میں کیسے نہ روں کہ آپ نے مجھے 3 دفعہ موت کے سامنے پیش کیا اور اللہ نے مجھے بچا لیا، اور میں زخمی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جب میں واپس آتا تھا تو آپ مجھے اتنی بھی مہلت نہیں، تھوڑی سی بھی مہلت نہیں دیتے تھے، یعنی کہ دوبارہ حملے کا کہہ دیتے تھے۔ اور یہ جو میرے 2 بھائی ہیں حسن اور حسین، آپ ان کو جنگ کے متعلق کچھ بھی نہیں کہہ رہے۔ تو پھر رسول مولا مشکل کشا کھڑے ہوئے ان کو پیار کیا اور کہا کہ اے میرے بیٹے، تم میرے بیٹے ہو، تم میرے بیٹے ہو، اور یہ دونوں ابن رسول ہیں، تو میں ان کو کیسے قتل کے لیے بھیج دوں؟ تو اس پہ حضرت محمد حنفیہ نے کہا کہ اللہ مجھے آپ کا اور ان کا ہر قسم کی پریشانی کے لیے فدیہ بنائے۔ تو ہم نے اس سے پہلے بہار الانوار میں دیکھا کہ جب مولا نے موقع آیا کہ امام حسن اور امام حسین جا رہے تھے، تو مولا نے کہا کہ ان کو روک لو، مگر یہاں پہ محمد ابن حنفیہ کو بھیجا اور یہی بات کی کہ دیکھو یہ دونوں اولاد رسول ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور تم میرے بیٹے ہو۔ وہاں پر نہج البلاغہ میں ہم نے یہی دیکھا تھا کہ مولا نے یہ کہا تھا کہ کہیں رسول کی نسل قطع نہ ہو جائے۔ اسی طرح اگر ہم نہج البلاغہ میں وصیت نمبر 24 دیکھیں، صفحہ نمبر 584 کے اوپر، تو اس میں آتا ہے کہ حضرت کی وصیت اس امر کے متعلق کہ آپ کے اموال میں کیا عمل درآمد ہوگا اسے سفین سے پلٹنے کے بعد تحریر فرمایا۔ یہ وہ ہے جو خدا کے بندے امیر المومنین علی بن ابی طالب نے اپنے اموال اوقاف کے بارے میں حکم دیا، محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے، تاکہ وہ اس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل کرے اور امن و آسائش عطا فرمائے۔ اس وصیت کا ایک حصہ یہ ہے کہ حسن ابن علی اس کے متولی ہوں گے، اور جو اس مال سے مناسب طریقے پر روزی لیں گے اور امور خیر میں صرف کریں گے، اور اگر حسن کو کچھ ہو جائے اور حسین زندہ ہو تو وہ ان کے بعد اس کو سنبھال لیں گے اور انہی کی راہ پر چلائیں گے۔ اب یہاں پہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہاں پہ عربک میں یہ تھوڑا سا مسنگ ہے، وہ ہم آپ کو دکھا بھی دیں گے کہ علی کے اوقاف میں جتنا حصہ فرزندان علی کا ہے، بنی علی کا ہے، اتنا ہی اولاد فاطمہ کا ہے۔ یعنی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو الگ الگ کاؤنٹ کیا گیا ہے۔ اور آگے ہے کہ بے شک میں نے صرف اللہ کی رضامندی اور رسول کے تقرب، ان کی عزت و حرمت کے اعزاز اور ان کی قرابت کو احترام کے پیش نظر اس کی تولیت فاطمہ کے دونوں فرزندوں سے مخصوص کی۔ جو اس جائیداد کے متولی ہو اس پر یہ پابندی ہوگی، اور پھر یہ آگے روایت کنٹینیو ہوتی ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ بنیادی طور پر تھوڑی سی عربک میں مسنگ ہے۔ اگر اس کے لیے ہم آن لائن جائے کے دیکھیں تو یہاں پر یہ موجود ہے، یہ نہج البلاغہ ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 379۔ اور یہاں پہ یہی والا ہے کہ اس میں بنی فاطمہ کے لیے بھی ویسے ہی حصہ ہے جیسے بنی علی کے لیے، اور پھر آگے آتا ہے کہ یہ میں نے بنی فاطمہ کے لیے اس لیے کیا ہے، اللہ کی خاطر، قربت رسول کی خاطر، ان کی تکریم و حرمت اور تشریف کی خاطر میں نے یہ کیا۔ یہاں پہ تھوڑا سا اردو ترجمہ بھی اتنا اچھا نہیں کیا معراج کمپنی والوں کی طرف سے جو آیا ہوا ہے، اور وہاں پہ یہ والا پارٹ مسنگ ہے، یہ والا حصہ تھوڑا سا مسنگ لگ رہا ہے مجھے۔ بہرکیف اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے ترجمے میں انہوں نے اس کو کور کیا ہوا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ بہرکیف جو ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تھا اس میں ہم نے یہی دکھانا تھا کہ جیسے خصال کی روایت میں آتا ہے یا نہج البلاغہ میں آتا ہے کہ مولا نے فرق رکھا تھا بنیادی طور پر، انہوں نے جو اپنی دیگر ازواج سے اولاد تھی ان کو اپنا بیٹا کہہ کے پکارا، اور جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اولاد تھی ان کو ابن رسول کہہ کر پکارا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔